پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو خط لکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو وہ خط دیا۔ وہ خط کچھ اس طرح تھا: من جانب یعقوب صفی اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ، بخدمت عزیز مصر، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ اولاد انبیاء میں نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں سے کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام۔ جب یوسف نے خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور یوسف کی اس شان سے بھی ناواقف تھے جو اس کو حاصل ہونے والی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ۔ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ اس کی تعبیر یہی تھی کہ اس کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا، ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی تو نہ ہو۔ پھر جب اس پر غور و تعمیر کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیقات کے لیے ان سے کہا: یوسف، کیا تم سچ مچ یوسف ہو؟ تو یوسف نے کہا: ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقویٰ کی بتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ مجھے کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرما روائی بھی عطا فرما دی، اور یہ نتیجہ ہے کہ اس صبر و تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو بھی جو آپ کے خون کے پیاسے تھے انہیں یہی جواب دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے والدین اور گھر والوں کو یہاں لے آؤ، چونکہ والد بزرگوں کی نسبت معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے، تو اس لیے اپنا کرتا دے کر فرمایا یہ ان کی آنکھوں کو لگا دینا، بینائی بحال ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیص اور گلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ کے چہرے مبارک میں ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابا جان، بے شک ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر پہنچا تو اس کی تعداد بائبل کے بیان کے مطابق 67 یا 80 تھی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے۔
جب یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد پورے خاندان کے ساتھ شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو 40 سال کی طویل عرصے کے بعد دیکھا تو فرط محبت میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ جب یہ مسرت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب تو آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور تمام دیگر افراد خاندان کو شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں قیام کروایا۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ اہل مصر کا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کے عزت و احترام سے واقف ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنے مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مرتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے باہر تشریف لائے اور شاہی تخت پر جلوہ افراز ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی، میرے اور میرے بھائیوں کے سامنے جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ تعظیماً سجدہ سابقہ امتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمایا ہے اور مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی، جس سے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار، بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوئی تو انہوں نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور بڑی بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے جنازے میں گئے اور وہاں جا کر بے حد رونے لگے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام کا جنازہ ادا کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محل میں واپس آئے۔ اپنے والد کی جدائی اب آپ کے بس سے باہر تھی، لہذا رات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام دریائے نیل کے پاس گئے اور وہاں مصلی بچھایا اور پوری رات روتے ہوئے نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے والد کی مقررہ عمر مکمل ہو گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، لیکن آپ کی عمر ابھی باقی ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے ترک کر دیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد کبھی اپنے سر پر تاج نہیں پہنا اور نہ ہی کبھی مسکرائے۔ ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور ان سے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں، آپ کی مقررہ مدت ختم ہو چکی ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں کا ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے قبیلے یا ہمارے علاقے میں دفن ہوں تاکہ ان کے قبیلوں میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے دروازے پر دفن کیا جائے، اور کچھ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں اور دفن کیا جائے۔ لہٰذا اللہ کی قدرت سے نیل خشک ہو گیا، تو وہاں کے لوگ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نیل میں دفن کرتے تاکہ نیل کا پانی آپ کی قبر کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ کئی سالوں بعد جب فرعون مصر کے ظلم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کرنا چاہی تو وہ نیل کے قریب پہنچے، تو وہ لوگ رستہ بھٹک گئے اور نیل کے قریب پہنچے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر انہیں راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب کبھی تم یہاں سے نکلنے لگو تو میرے تابوت کو بھی ساتھ اٹھا کر لے جانا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کی کہ کسی کو علم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں دفن ہے؟ تو ان میں ایک بوڑھی عورت جس کو اس جگہ کا علم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے کھدائی کر کر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالا، اور اس تابوت کی برکت سے آپ کو راستہ مل گیا اور آپ علیہ السلام ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مکان پر دفن کر دیا۔